حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان علی شان ہے، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ انسان کی اصل موت اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل اور دعاؤں سے نکل جاتا ہے۔ دوست چاہے جتنا بھی برا بن جائے اس سے کبھی دوستی ختم مت کرنا، کیونکہ پانی جتنا بھی گندا ہو آگ بجھانے کے کام بہرحال آتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کا بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ محبت میں خوبصورتی کا تقاضا یہ ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں غم اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علادہ رہو۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔
جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے ان کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی: نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، یا اللہ، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بے وقوف رہتا ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اسے فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج اپنا برباد نہ کر۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا؟ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جاؤ۔ دل کی ہر بات نہیں کہی جا سکتی، شاید اسی واسطے ہی اللہ نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائیں، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی، اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہٹ اور وقت الوداع ہاتھوں کو ہلانے کا سامان پیدا کیا۔ روحوں کے گاؤں کو رفو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ معاف کریں، سب سے پہلے خود کو، پھر ہر اس شخص کو جس نے آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کیا۔ رنج کی لہروں میں چھوڑ کر تنہا اللہ میرا خاموش ہے، میں چاہتی ہوں میرے اللہ مجھے تھام لے، وہ چاہتا ہے میں اڑان سیکھ جاؤں۔ اے اللہ، جنت کے ہجوم میں ان کے ساتھ رکھنا جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، آمین۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خود کو محشر برپا کر کے کائنات کی بے زبان جانوں پر پھر خدا سے پوچھتے ہیں یہ عذاب ہم پر کیوں کراتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، یہی فکر جینے نہیں دیتی تمام عمر۔ خدا کیا کہے گا، ہم آخر یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ اے اللہ، ہمیں مطمئن روحیں اور پریشانیوں سے پاک
سینے عطا فرما۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی میں ساتھ دینے والے اگر بے بس اور لاچار ہو جائیں تو انہیں سنبھالا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ زندہ رہنے کی تمنا ہو تو ہو جاتے ہیں فاختاؤں کے بھی کردار عقابوں والے۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ دے جاتا ہے۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ چہرے سے خوبصورت ہونا تو عام بات ہے، لیکن دل کا صاف اور پاکیزہ ہونا یہ بہت خاص بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو، اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ خوشی کے 5 اصول ہیں۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کم رکھیں۔ یہ زندگی ہے ایک امتحان مسلسل، چلتے رہتے ہیں کہ چلنا ہے مسافر کا نصیب، سوچتے رہتے ہیں کس راہ گزر کے ہم ہیں۔ یا رب کریم سجدوں کی توفیق عطا فرما، بس ایک داغ سجدہ میری کائنات، جبینیں تیری آستانے تیرے۔ پرندے چومنے آتے ہیں میرے ہاتھوں کو، کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے میری باتوں کو۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے، نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے۔ لوگوں کو اپنے عمل سے تبلیغ کریں۔ محض اسٹیٹس لگا دینے سے نہیں، فرما برداری اور خدمت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ ماں باپ کو آن لائن کے بجائے آف لائن اپنے قول و عمل سے وش کیجیے۔ انہوں نے آپ کو پیدا کیا، پرورش کی، سکھ چین کھو کر آپ کو اسٹیٹس دلوایا، ڈاؤن لوڈ تو نہیں کیا۔ ہم دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں بھی ہیں شل، شوق سفر بھی نہیں جاتا۔ صرف اعمال کا ہی سوال نہیں ہوگا، کہی گئی لکھی گئی ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ آپ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوا یا آپ کی وجہ سے کوئی گناہ کی طرف گیا، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اپنے علم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مبتلا کیجیے۔ حب سے دنیا سے گزر جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں بچھڑنے والے، ہم یہ سوچیں بھی تو ڈر جاتے ہیں۔ اب نہ دیکھو میری بنجر آنکھیں، چڑھتے دریا تو اتر جاتے ہیں۔ دھوپ کا روپ رچانے والے، شام کو اور نکھر جاتے ہیں۔ تم کہاں جاؤ گے سوچو محسن، لوگ تھک ہار کے گھر جاتے ہیں۔ انسانی سمجھ کا معیار بس اتنا ہے کہ اگر جانور کہا جائے تو ناراض اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ شیر بھی جانور ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر
تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ زندگی کا ایک سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس دنیا میں نہیں۔ المیہ یہ ہے کہ طاقتور کے لیے کعبے کا دروازہ بھی کھلتا ہے اور عدالت کا بھی، مگر کمزور ان دونوں کے گرد صرف چکر ہی کاٹ سکتا ہے۔ جب کان غور سے سنتے ہیں تو یہ آنکھوں میں بدل جاتے ہیں، لیکن اگر الفاظ دل کے کانوں تک نہ پہنچیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔